اہلک اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اذ ہمت جب قصد کیا ارادہ کیا، طائفتان دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ وہ بزدلی دکھائیں، واللہ اور اللہ ولیہما ان دونوں کا حامی تھا، ان دونوں کا دوست تھا، ان دونوں کا سرپرست تھا، وعلی اللہ اور اوپر اللہ کے، فلیتوکل المؤمنون بس چاہیے بھروسہ رکھیں ایمان والے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اور البتہ تحقیق مدد فرمائی تمہاری اللہ نے، ببدر مقام بدر پر، وانتم اذلہ اور تم کمزور تھے، حقیر تھے، فاتقوا اللہ بس اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو، اذ تقول للمؤمنین جب کہا تو نے واسطے ایمان والوں کے، الن یکفیکم کیا نہیں ہے کافی تمہارے لیے، ان یمدکم ربکم یہ کہ مدد فرمائے تمہاری رب تمہارا، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منذرین 3,000 فرشتوں کے نازل کر کے، بلا ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم نے صبر کیا، وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار کی، ویاتوکم اور آئے پاس تمہارے، من فورہم چڑھائی کر کے، من فورہم تیزی سے، جلدی سے، عجلت سے، آگا یہ یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم رب تمہارا، بخمسۃ آلاف 5,000 من الملائکہ فرشتوں سے، مصوبین جو کہ نشاندار ہوں گے، وما جعل اللہ اور نہیں کیا اللہ نے اس بات کو، الا مگر بشرا بشارت خوشخبری، لکم واسطے تمہارے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ مطمئن ہوں دل تمہارے ساتھ اس کے، وَمَن نَصْرُ اور نہیں ہے مدد، نہیں ہے نصرت، الا مگر من عند اللہ العزیز الحکیم من عند اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم جو نہایت غالب اور زبردست ہے، حکمت والا ہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا تاکہ کاٹ دے ایک حصے کو، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا ذلیل کرے ان کو، فینقلبوا پس وہ پھر جائیں، خائبین رسوا ہو کر، لیس لک من الامر شیء نہیں ہے واسطے تیرے امر سے، فیصلے سے، حکم سے، شیء کچھ بھی، اختیار کوئی بھی چیز، او یتوب علیہم یا تو توبہ قبول کرے اوپر ان کے، او یعذبہم یا تو عذاب کرے ان کو، فإنہم ظالمون پس بے شک وہ ظالم ہیں، وَلِلَّهِ اور واسطے اللہ کے، ما فی السماوات جو کچھ بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین کے ہے، یغفر لمن یشاء بخش دے واسطے جس کے چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء اور عذاب کرے جسے چاہے، واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اور جب نکلے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت، سویرے کے وقت، من اہلک اپنے گھر سے، یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا، یہ نکلنا غزوہ احد کے لیے تھا۔ گویا کہ ان لفظوں کے ساتھ غزوہ احد کے تذکرے کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ذکر اس غزوہ احد کے تناظر میں مختلف حالات، مختلف کیفیات اور مختلف عوامل پر تذکرے اور تبصرے پر بڑا مفصل اور بڑا طویل مضمون ہے، جو کہ یہاں سے تقریباً 5-6 رکوعات پر پھیلا ہوا ہے۔ غزوہ احد کا تذکرہ اور اس پر تبصرہ مسلمانوں کے لیے اس غزوہ احد کی روشنی میں جو ہدایات یا ان کی جو کمزوریاں تھیں، ان پر اللہ کی طرف سے ان کی تربیت کا جو اہتمام کیا گیا، یہ ساری باتیں اپنے اپنے مقام پر تفصیل سے آئیں۔ بالخصوص یہ وہ تاریخی معرکہ ہے
کہ جس مارکے میں مسلمانوں کو خاصی ہزیمت اٹھانی پڑی، خاصی ان کو تلخی کا سامنا کرنا پڑا اور خاصے نقصانات اٹھانے پڑے۔ دراصل ظاہری طور پہ دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ بڑا نقصان ہوا، بلکہ شکست ہوئی، لیکن اللہ نے اس عارضی اور سطحی سے نقصان کی روشنی میں آگے ان کی اعلیٰ سطح پر تربیت کا اہتمام کیا، اور یہ وہ ٹھوکر تھی کہ جو مسلمانوں نے کھائی اور زبردست ٹھوکر تھی، لیکن اس ایک ٹھوکر نے آگے مسلمانوں کو ہزاروں ٹھوکروں سے بچا دیا، اور اگر یہ ٹھوکر ان کو نہ لگتی تو ممکن ہے آگے اس سے بھی مشکل مراحل پر ان کو کتنی ٹھوکریں کھانا پڑتی۔ اللہ کا ہر کام مبنی پر حکمت ہوتا ہے۔ انسان کے فیصلے بڑے عاجلانہ اور بڑے مبنی پر عجلت ہوتے، اور وہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق کوئی نہ کوئی فی الفور نتیجہ اخذ کر دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت بہت دور کی چیزوں کو ملحوظ رکھتا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جیسے کہ لیس لک من الامر شیء، آج کے سبق کی آیت ہے، اس تک پہنچتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبردار کیا گیا کہ اے پیغمبر، ایسی باتیں، ایسے عاجلانہ کلمات، یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں۔ تو یہ ایک بڑا سبق آموز قسم کا معرکہ تھا، اور آج تک مسلمانوں کے لیے اس معرکے کے اندر بے شمار تربیتی پہلو ہے۔ یہ معرکہ آج تک مسلمانوں کی بھرپور اجتماعی اور ملی اور عسکری اور دفاعی قوت کی بھرپور طریقے سے تربیت کرتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات آئیں گی، اختصاراً میں مختصر لفظوں میں بتاتا ہوں کہ یہ معرکہ کیا تھا۔ اسلام اور کفر کا ہجرت کے بعد سب سے پہلا معرکہ اور پہلا مشہور غزوہ بدر تھا، جو کہ ماہ رمضان سن 2 ہجری میں مقام بدر پر برپا ہوا۔ کافروں نے پوری تیاری کے ساتھ 1000 جنگجو جوانوں کا لشکر لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو مٹانے کے لیے پوری قوت کو بروئے کار کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ سے باہر پیش قدمی کر کے میدان بدر میں ان کا سامنا کیا، آمنا سامنا ہوا۔ 313 اور 1000 کا مقابلہ ہوا۔ 1000 پوری طرح آراستہ و پیراستہ، اور 313 بظاہر ہر لحاظ سے بے سر و سامان تھے، لیکن اللہ پر توکل، اللہ کی ذات پر یقین، ایمان کامل، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور پیشوائیت، تقوی اور صبر، یہ سب چیزیں تھیں جن کی بدولت اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو فیصلہ کن فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظفر و منصور بن کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے۔ اس معرکے سے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امیج اور آپ کی شخصیت اور آپ کی دعوت کا معیار لوگوں کی نگاہوں میں، مخالفین اور معاندین کی نگاہوں میں بلند ہوا، وہاں کافروں کو بھی سخت شرمندگی اور ذلت اٹھانی پڑی کہ یہ لوگ بنتے تو عرب کے سردار ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے نامور لوگوں کو، عمر بن الشام یعنی ابو جہل جیسے لوگوں کو میدان بدر میں خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا، اور یہ بے بس اور بے کس رہے۔ اس شکست نے کفار کی نیندیں حرام کر دی، یہاں تک
کہ انہوں نے بچھونوں اور بستروں پہ سونا چھوڑ دیا. ان کی عورتوں نے ان کو تانے دے دے کر کے وہ شرمندگی اور عار دلائی. حتیٰ یہ مورخین نے لکھا کہ یہ اگر اپنے گھر اپنے بچھونوں اور بستروں پر جاتے تو ان کی عورتیں ان کو کہتی بزدلو پرے ہٹ جاؤ ہم سے، ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، جب تک تم بدر کا بدلہ نہیں چکاتے اس وقت تک ہم تمہیں اپنے قریب نہیں آنے. اس حد تک شرمندگی، ذلالت اور رذالت ان لوگوں کو. چنانچہ انہوں نے اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے اپنے اموال کو، اپنی قوتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنے اثر رسوخ کو، اپنی دولت کو، ہر چیز کو بروئے کار لایا. اور تقریباً 1 برس کے بعد سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں یہ لوگ مدینے پر چڑھائی کے ارادے سے آئے اور بڑے کر و فر کے ساتھ آئے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس نے ان کے بارے میں اطلاعیں حضرت تک پہنچائیں اور حضرت بے خبر نہ تھے بلکہ باخبر تھے. 7 شوال 3 ہجری جمعے کا دن تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح صبح یہ اطلاع پہنچی کہ جی آنے والے مدینہ کے بالکل قریب پہنچ چکے. اتفاق کی بات اسی دن بنو نجار کا ایک شخص جو کہ آپ کا انتہائی قریبی ساتھی تھا، صحابی تھا، وہ فوت ہو گیا. پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا. نماز جمعہ کے بعد اس کا جنازہ پڑھایا اور جمعے کی نماز کے بعد جنازہ پڑھا کر جب فارغ ہوئے تو آپ نے عمومی مجلس سے مشاورت منعقد کی. نماز کے بعد سب کو کہا جمعے کے بعد کہ ساتھیوں بھائیوں بیٹھ جاؤ، کچھ مشورہ کرنا. چنانچہ آپ نے مشورہ کیا کہ یہ صورتحال ہے اور ہمارا بہت جلد ان کے ساتھ آمنا سامنا ہونے والا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ بالکل مدینے کے قریب پہنچتے چلے آ رہے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا یہ اور بعض مخلص سن رسیدہ بزرگوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ ہمارا بہتر یہی ہے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر کے دشمن کا مقابلہ کریں. اگر دشمن آئے گا تو ہم اپنے شہر میں رہ کر جیسے کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہم شہر کو بچائیں گے اور تیر انداز آنے والے حملہ آوروں پر تیر برسائیں گے، ہماری عورتیں بھی ہمارا ساتھ دیں گی. حکمت عملی کے لحاظ سے یہ بات بہتر ہے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کریں. لیکن وہ لوگ کہ جو غزوہ بدر میں عملاً شریک ہو چکے تھے انہوں نے کہا یا حضرت اللہ کے دشمنوں سے ایسا مقابلہ کرتے ہو ہمیں مزہ نہیں آئے گا. لطف تو یہ ہے کہ کھلا ہاتھ ہو، کھلا میدان ہو، کھلے ہاتھ ہو، دشمن ہمارے سامنے اور ہم دو بدو ان سے مقابلہ کریں یا ان کو جہنم رسید کریں یا خود ذوق شہادت سے سرشار. یہ بدری صحابی پیغمبر علیہ السلام کو بڑے عزیز تھے. حضرت ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اور ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کی وفاداری اور ایثار کی وجہ سے. اور ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی قربانی اور ایثار ہو ان کی خامیوں اور کوتاہیوں کو بھی نظر انداز اللہ نے کیا ہے. اللہ نے کیا، اللہ نے ان کے لیے کہا جو بھی یہ کرے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. میں نے اس لیے کہ بدری ہے اور بدری سے آبا کے بارے میں حضرت کے پاس بعض دفعہ شکایتیں، فرمایا ان کے بارے میں شکایت نہ کرو، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اب تم کون ہوتے شکایتیں کرو. صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے دور میں بھی اس طرح بعض لوگوں نے ان کی شکایتیں کی، فرمایا ان کے بارے میں ہم کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بدری صحابہ بڑی ان کی توقیر اور بڑی تعظیم اور تکریم تھی، اس لیے کہ یہ وہ اساسی پتھر ہیں کہ جو بنیاد میں چنے ہوئے نظر تو نہیں آتے لیکن انہوں نے پوری عمارت کو اپنے اوپر اٹھا رکھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی خدمات نے اسلام کو اساس اور بنیاد مہیا کی. ان کی
رائے کو حضرت نے اہمیت دی۔ دوسرا وہ لوگ کہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان کو بڑا ارمان تھا، بڑی ان کو پیاس تھی اور چاہتی کہ کاش ہم بھی جہاد فی سبیل اللہ میں عملاً شریک ہوتے۔ انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر یہی ہے کہ کھلے میدان میں دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ حکمت عملی کے لحاظ سے یا بعض بزرگوں کی آراء کے لحاظ سے مناسب مشورہ یہی تھا، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کی دل جوئی کو بھی اہمیت دیتے اور یہ سالار قافلہ کے لیے بڑی خوبی کی بات ہوتی ہے، جیسے اقبال نے کہا نا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے۔ اپنی آراء کو بسا اوقات ثانوی حیثیت دینا پڑتی ہے، اپنے ساتھیوں رفقاء اور درینہ ہمراہیوں کو اہمیت ہی دی جانی چاہیے اور دی جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گو کہ حضرت کا موڈ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ آپ ان بزرگوں کی رائے کو ہی اہمیت دیتے ہیں، لیکن آپ نے عملاً فرمایا کہ اچھا پھر فجر کی نماز کے وقت آ جانا اور فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ یہاں سے جو بھی فیصلہ ہوگا عملاً اس پر عمل کریں۔ نماز فجر ادا کر کے ابھی اندھیرا ہی تھا کہ پیغمبر علیہ السلام سید عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں گئے اور جا کر ہتھیاروں سے آراستہ ہو کر باہر نکلے، زرہ پہنی، بختر پہنے، ہود پہنا، تلوار اٹھائی، جو کچھ بھی اس زمانے کے ہتھیار۔ پیغمبر علیہ السلام اب ایک تسبیح پکڑا ہوا فقیر اور درویش نہ تھا، بلکہ اب کائنات کے سب سے بہترین مجاہدوں کے گروہ کا سپہ سالار اعظم۔ اس حیثیت سے آپ تشریف لائے۔ وہ لوگ جنہوں نے رائے دی تھی نا کہ باید انہوں نے سمجھا شاید حضرت ہماری اس رائے سے کچھ نالاں ہیں اور مجبوراً جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا حضرت اگر آپ کو پسند نہیں تو ہم آپ کے حکم کے مطابق یہاں رہ کر بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا پوچھ کرو، اللہ کے رسول کے لیے لائق نہیں کہ وہ ہتھیار اپنے جسم پر لگائے اور پھر ان کو اتار دے، اب جائیں۔ چنانچہ 1000 ساتھیوں کو لے کر آپ مدینہ سے نکلے، احد کی طرف آئے۔ راستے میں مقام شوات ایک پڑتا ہے، وہاں پر عبداللہ بن ابی نے ایک زوردار تقریر کی، کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مروانے کے لیے لے جا رہے ہیں، ہم نے ان کو رائے دی اور مشورہ دیا، انہوں نے ہمارے مشورے کو نہیں مانا، لہذا ہم ان کا ساتھ نہیں۔ حالانکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 1000 آدمی کی رائے لی جائے تو 1000 آدمی ایک بات پہ کبھی متفق نہیں ہوں۔ گھر میں 5 آدمی ہو تو ان سے پوچھو آج کیا پکائیں، ایک کہے گا سبزی پکنی چاہیے، دوسرا کہے ہر روز سبزی کھاتے ہیں ایک دال پکنی چاہیے، تیسرا کہے گا نہیں آج گوشت پکنا چاہیے اس لیے کہ کل منگل بدھ ہے۔ تو گویا ہر آدمی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس سلسلے میں حکم دیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ مشورہ ضرور لیں لیکن جب کوئی فیصلہ ہو جائے پھر اللہ پر توکل کریں، نفع نقصان کو نہ دیکھیں۔ جن لوگوں کے مشورے کو اہمیت نہیں دی گئی کسی وجہ سے، چاہے غلط تھا یا صحیح تھا، فیصلہ جو ہو گیا، اب سب کا کام ہے کہ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، چاہے وہ فیصلہ ان کی مرضی اور ان کی رائے اور ان کی سوچ ان کی دانش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اجتماعی طور پہ ایک فیصلہ ہو گیا۔ اب نیک نیتی کے ساتھ سب کا فرض ہے کہ وہ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنائے۔ بہرحال عبداللہ بن ابی نے کہا ہمیں یہ سودا منظور نہیں، ہماری رائے کو اہمیت نہیں دی گئی، لہذا ہم واپس جاتے ہیں۔ 300 کے لگ بھگ اس کے ساتھی اس کی باتوں سے متاثر ہو کر، جن میں کچھ یہودیوں کے زیر اثر لوگ تھے، کچھ وہ لوگ کہ جنہوں نے مجبوراً ایمان کو اپنایا ہوا تھا، منافق لوگ تھے، اور اس طرح کے
ڈھیلے ڈالے لوگ جو کہ مجبوراً ساتھ چل پڑے، لیکن اب انہوں نے واپس پلٹنے کا ایک بہترین موقع پایا تو وہ واپس پلٹ آئے۔ 300 افراد واپس آ گئے۔ اب کچھ مسلمانوں میں سے بھی کمزور دل سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی موقع، ہم بھی بھاگ گئے۔ تھے مخلص لیکن انہوں نے کہا موقع ہے، بھاگ دیں، کیونکہ دروازہ کھل جائے تو پھر کہتے ہر کوئی کہتا ہے مجھے بھی سر باہر نکال دیں گے تو میں بھی نکل جاؤں۔ وہ بھی کچھ متزلزل ہونے لگے اور قریب تھا کہ یہ لوگ تتر بتر ہو جاتے سوائے چند ایک لوگوں کے، لیکن کچھ مخلص لوگ، بزرگ لوگ، جو وہ کہ فیصلہ ان کی رائے کے خلاف تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب بھاگنا کفر ہے، ارتداد ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو، اپنے زیر اثر لوگوں کو سمجھایا، قائل کیا اور نبی کریم کے ساتھ چلنے پر آمادہ کر دیا۔ 700 کے لگ بھگ یہ جمعیت لے کر، یہ سپاہ لے کر آج صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے قریب جب پہنچے تو آپ نے احد کو پشت پر رکھا، میدان کو سامنے رکھا تاکہ پہاڑوں کی پچھلی پشت کو جو ہے پشت پر رکھا جائے اور میدان کو سامنے رکھا جائے، اور اس حکمت عملی کے ساتھ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اور سپاہ کی ترتیب فرمائی۔ وہاں آج بھی صورتحال جو ہے نا، آپ جبل احد پر جائیں، لوگ عموماً اس لیے جاتے ہیں، وہاں شہدائے احد کے مقابر ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار وہاں جا کر اس غزوہ احد کے تناظر میں اس مقام کو دیکھا اور اس حکمت عملی کو دیکھا تو داد دینی پڑتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دفاعی نقطۂ نظر سے اتنی دور اندیشی کی حامل تھی، اس سے بہتر دفاعی صورتحال قطعاً پیدا نہیں کی جا سکتی۔ بار کیف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کو، سپاہ کو متعین کیا، جس کے لیے قرآن کے لفظ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، آپ ایمانداروں کو متعین کر رہے تھے قتال کی جگہوں پر، یعنی ان کے مورچوں پر، کہ آپ کی یہاں ڈیوٹی، یہاں ڈیوٹی، یہاں ڈیوٹی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو پرچم دیا اور حضرت زبیر کو، حضرت حمزہ کو، اور اس طرح دیگر اکابرین کو کچھ ذمہ داریاں سونپی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی، ایک درہ تھا، وہاں حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 یا بعض روایتوں میں 70 بھی ہیں، 50 زیادہ اصح روایتیں یہی ہیں کہ 50 تیر اندازوں کو وہاں حضرت نے ایک دستے کے طور پہ متعین کیا کہ یہاں تم نے ٹھہرنا ہے۔ ہمیں ہر طرف سے بظاہر پناہ ہے، لیکن یہ درہ خطرناک ہے کہ ممکن ہے بھاگتا ہوا دشمن کسی وقت اس درے سے گات لگا کے ہم پر پشت کی جانب سے یا پہلو کی جانب سے حملہ کرے اور ہمیں نقصان پہنچائے، لہذا تم یہاں تیر تھام کے بیٹھو، اگر دشمن آئے تو اس پر تیروں کی بارش برساؤ، اس درے کو وہ استعمال نہ کرنے پائے۔ آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں فرمایا کہ فتح ہو یا خدا نہ خواستہ شکست ہو، اس درے کو، اس گھاٹی کو تم نے نہیں چھوڑا۔ ڈیوٹیاں لگا دی، میدان کارزار گرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ کافر بھاگ نکلے، ساز و سامان چھوڑ کر، لاشیں چھوڑ کر، زخمی چھوڑ کر۔ اب مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم نے تو میدان بڑے آسان انداز میں مار لیا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کرتے اور وہاں تک تعاقب کرتے کہ جہاں تک ان کا تعاقب کرنا چاہیے تھا اور ان کے واپس پلٹنے کی تمام امیدیں ختم ہو جاتی، تب واپس آتے، لیکن جو ہی دشمن بھاگا انہوں نے کہا گئے بھاگے، اب نہیں آئے۔ انہوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا اور فتح کے شادیانے بج گئے کہ ہم جیت گئے۔ اب ہر طرف خوشی، مسرت، مبارکیں، مال غنیمت اکٹھا کر، اور بھاگنے والوں میں بھی ابو سفیان تھا، بھاگنے والوں میں بھی اکرمہ بن ابو جہل تھا، بھاگنے والوں میں بھی خالد بن ولید سیف اللہ تھا۔
یہ سب بعد میں مسلمان ہوئے۔ اللہ کی رضوان اور رحمت ان سب پر ہو، لیکن اس وقت یہ سب کافروں کے جرنیل۔ اب جب سب مال غنیمت لوٹنے کے لیے میدان میں ٹوٹ پڑے تو گاٹی والوں نے دیکھا، درے والوں نے دیکھا، یہ جو لوٹے گا اس کو حصہ ملے گا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم خالی ہاتھ کیوں جائیں؟ ہمیں بھی وہاں اترنا چاہیے اور کچھ ہاتھ مارنے چاہیے۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تعویلیں شروع کر دی، یہ ہے تربیت کا پہلو، تعویلیں شروع کر دی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، حضرت نے تو کہا تھا، لیکن چونکہ آگے بات پیغمبر کی بات میں چونکہ بھاگے ہیں، ہم جیت گئے، لہذا ہمارا یہاں رہنے کا کوئی جواب نہیں۔ یہ حکم رسول کی تعویل۔ دوسرے نے کہا، ہاں بھائی اگر یہ کہتے ہیں تو چنانچہ اب ہمیں چلے ہی جانا چاہیے، چونکہ بات چنانچہ والوں کی بھی دلیل آ گئی۔ گویا اسی طرح انہوں نے سرگوشیاں کی، اور جب دیکھا کہ یہ صورت، تو انہوں نے آہستہ آہستہ گاٹی سے اترنا شروع کر دیا اور درہ خالی کیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 6 یا 7 آدمی رہے، باقی سب اتر گئے۔ انہوں نے بھی آ کر ہاتھ مارنے شروع کیا۔ خالد بن ولید بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پہلے ہی اس درے کو جب دیکھا میں نے کہا بہترین جگہ ہے، لیکن قربان جاؤں سرور کائنات کی دانش پر کہ آپ نے وہاں ہمارے لیے، ہمارے علاج کے لیے 50 آدمیوں کو مقرر کیا ہوا ہے، کاش یہ درہ خالی ہوتا اور آج ہم ہاتھ مارتے۔ لیکن جب بھاگتے ہوئے نہ دیکھا کہ درہ خالی ہے، خالد بن ولید نے اکرمہ کو، ابو سفیان کو اور دوسروں کو کہا کہ ٹھہرو، بھاگو نہیں۔ چنانچہ گھاٹی کے پیچھے، ایک ٹیلے کے پیچھے رکے، جمع ہوئے، سانس بحال کیے، حسان بحال کیے، ایک لمبا چکر کاٹا، اور اسی گھاٹی کے ذریعے عبداللہ بن جبیر نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اچانک آ گئے، مقابلہ ہوا، لیکن کہاں مقابلہ، یہ بفرے ہوا۔ کہتے ہیں کہ شیر زخمی ہو جائے تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ نے سیف اللہ بنانا تھا نا، لہذا یہ بھی جناب اس گھاٹی سے اچانک حملہ آور ہوئے، اور لوگ جو مال غنیمت لوٹ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ جن کے دماغ میں فتح کا نشہ چڑھ چکا تھا، اب ان کو سنبھلنا مشکل تھا، اچانک حملہ کیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی فتح اب شکست میں بدل گئی، جیتی ہوئی بازی ہار دی، جس کے نتیجے میں علم بردار اسلام مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، علی القیاس 70 مسلمان شہید ہوئے، بدر کا بدلہ چکا دیا گیا، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، دندان شہید ہوئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ غرض کے جتنا پہلے فتح کا مورال بلند تھا، اب اتنا ہی پستی اور تنزل کی طرف آ گئے۔ خیر بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے، آپ نے آوازیں دی، ساتھیوں کو جمع کیا، پھر ان کا تعاقب کیا، وہ بھاگ گئے، اور جاتے جاتے اعلان کر گئے کہ ان موعدکم بدر العام المقبل، آج ہم جا رہے ہیں لیکن آئندہ سال ہمارا تمہارا پھر بدر میں مقابلہ ہوگا۔ حضرت نے عمر کو فرمایا ہے، خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ، کہو نعم ہی بیننا و بینکم موعد، ہاں تمہارے ہمارے درمیان وعدہ، ہم آئیں گے بدر میں آئندہ۔ تو یہ تھا وہ مختصر سا خاکہ، اب اس کی تفصیلات آگے انشاءاللہ تمام اسباق میں اپنے اپنے مقام پر آئیں گی، اور اس کی روشنی میں ان پر بات بھی ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ نے خامیوں، کمزوریوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی، اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی، تاکہ آئندہ مسلمان ان غلطیوں کا اعادہ کر کے پھر اپنی قوت کو نقصان نہ پہنچائے۔ کل کے سبق کی آخری آیت میں 1-2 لفظ تھے جن پر میں نے اشارہ کیا، ان تصبروا وتتقوا،
اگر تم نے صبر کیا اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کیا تو دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس جنگ میں، اس معرکہ احد میں اللہ نے یہ بات واضح کی کہ صبر کا بھی فقدان تھا اور تقوی کا بھی فقدان تھا، لہذا اس لیے دشمن تم پہ غالب آ گئے۔ اگر یہ دو چیزیں ہوتی، صبر کا فقدان یہ تھا کہ جلدی کرو مال غنیمت لوٹو، اور بھی کئی پہلو تھے صبر کے فقدان۔ تقوی کا فقدان یہ تھا کہ جہاں رسول اللہ نے متعین کیا، اس متعین شدہ جگہ سے قدموں کو ہٹایا، اللہ تعالی نے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ بہرحال ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب تو نکلا عَلَى الصُّبْحِ مِنْ أَهْلِكَ، اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، متعین کر رہا تھا ایمان والوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کی جگہ پر، لڑائی کی جگہوں پر، مورچوں پر، جہاں انہوں نے لڑنا تھا ان کی جگہ پر آپ ان کو بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان، جب قصد کیا دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ وہ بزدلی دکھائیں، کمزوری دکھائیں۔ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا حامی، مددگار، ساتھی اور دوست تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اوپر اللہ کے پس چاہیے توکل کرے ایمان والے۔ یہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یہ اس وقت کی بات ہے جب عبداللہ بن ابی باز شریف فرما کر 300 لوگوں کو لے کر حضرت کے ساتھ بے وفائی کر کے بھاگ نکلے۔ تو اب پیچھے مسلمانوں میں بھی، جیسے میں نے عرض کیا، بعض لوگ تھوڑ دلی کا اور کمزور دلی کا اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے پر کمر بستہ ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، ان سے مراد ہم لوگ ہیں، ہم لوگ۔ قبیلہ اوس کی یہ دو شاخیں تھیں، بنو سلمہ، قبیلہ بنو سلمہ اور قبیلہ بنو حارثہ، یہ دو قبیلے تھے۔ ان دو قبیلوں نے بھی یہ سوچا کہ اب ہمارے لیے بہتری ہم بھی یہاں سے ان کے ساتھ ہی چلے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں گروہ جو تھے یہ بزدلی دکھانے لگے، لیکن واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست تھا۔ مانا یہ کمزوری یا بزدلی یہ فطری سی چیز ہے، لیکن یہ ایمان کے اندر کامل تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں ٹھیک ہے، اس میں ہماری کچھ مذمت بھی ہے، یا ہماری تنقید یا ہماری کمی اور عیب کا اظہار کیا، لیکن اس میں ہماری شان بھی ہے کہ واللہ ولیہما کہا گیا۔ اللہ ان دونوں کا دوست تھا، تبھی اللہ نے ان کو بھاگنے نہیں دیا، باوجود اس کے کہ دل ان کے ہل گئے تھے، لیکن اللہ ان کا دوست تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں اور قدموں کو مضبوط کر دیا، اور انہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پیغمبر اسلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ جب قصد کیا، ارادہ کیا دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست تھا، حامی تھا، مددگار تھا۔ اللہ نے ان کو بھاگنے نہیں دیا، کمزوری پر اللہ نے ان کو قابو پانے کا حوصلہ اور قوت عطا فرمائی۔ وعلی اللہ، اور اوپر اللہ کے، فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے ایمان والے بھروسہ کریں، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں، حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں، جس قدر بھی مشکلات ہوں، جس قدر بھی مصائب ہوں، جس قدر بھی حالات ناہموار ہوں، ایمان والوں کو ہر حال میں چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تم نے حوصلے ہار دی اتنی بات سے، ابھی 1 سال کی بات ہے، تم غزوہ بدر کو بھول چکے ہو۔ البتہ تحقیق مدد فرمائی تمہاری اللہ نے ببدر، مقام بدر پر، وانتم اذلہ، اور تم کمزور تھے، تھوڑے تھے، حقیر تھے، کم تھک تھے۔ اللہ تعالی نے تم
تمہاری میدان بدر اس بات کو یعنی فرشتوں کے نزول کو الا بشرا لکم مگر خوشخبری بشارت واسطے تمہارے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ مطمئن ہوں دل تمہارے ساتھ اس کے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ یہی بات سورہ الانفال میں بھی کہی رب العزت فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم۔ اللہ نے روک دیا کہ حبیب ایسے نہ کریں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن سے میں اسلام کے لیے خدمات دینے والا ہوں، اب آپ ان کی فوری گرفت نہ کریں بلکہ ان کا کیس میرے حوالے کر دیں، میں جانوں اور یہ جانیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ اور جب تو نکلا علی الصبح من اہلک اپنے گھر سے تبوئ المؤمنین متعین کر رہا تھا ایمانداروں کو مقاعد للقتال لڑائی کی جگہوں پر، واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان جب قصد کیا دو گروہوں نے منکم تم میں سے ان تفشلا یہ کہ بزدلی دکھائیں واللہ ولیہما اللہ تعالیٰ ان دونوں کا حامی اور مددگار تھا، وعلی اللہ اور اوپر اللہ کے فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے بھروسہ کریں ایماندار۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق نصرکم اللہ مدد فرمائی تمہاری اللہ نے ببدر مقام بدر پر، وانتم اذلہ اور تم حقیر تھے کمزور تھے، فاتقوا اللہ بس اللہ سے ڈرو لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس تقول للمؤمنین جب آپ فرما رہے تھے واسطے ایمانداروں کے الن یکفیکم کیا نہیں ہے کافی تمہارے لیے ان یمدکم ربکم یہ کہ مدد کرے رب تمہاری بثلاثۃ آلاف 3,000 من الملائکہ فرشتوں سے منزلین نازل فرما کر، بلا ہاں کیوں نہیں ان تصبروا اگر تم نے صبر کیا وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار کی، ویاتوکم من فورہم ھذا اور آئے اوپر تمہارے اچانک چڑھائی کر کے یہ لوگ، یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم رب تمہارا بخمسۃ آلاف 5,000 من الملائکہ فرشتوں سے مصومین جو کہ نشان زدہ ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم اور نہیں کیا اللہ نے فرشتوں کے اس نزول کی بات کو مگر خوشخبری واسطے تمہارے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ مطمئن ہوں دل تمہارے ساتھ اس کے، وَمَن نَّصْرُ اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ العزیز الحکیم اللہ کی طرف سے جو نہایت زبردست حکمت والا ہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا تاکہ کاٹ ڈالا جائے ایک حصے کو من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا ذلیل کیا جائے ان کو، فینقلبوا پس وہ پھر جائیں خائبین رسوا ہو کر، لیس لک من الامر شیء نہیں ہے واسطے آپ کے فیصلے میں سے حکم میں سے کوئی بھی اختیار، او یتوب علیہم یا آپ متوجہ ہوں توبہ قبول کریں اوپر ان کے، او یعذبہم یا عذاب کریں ان کو، فإنہم ظالمون پس بے شک وہ ظالم ہیں۔ للہ وللہ اور واسطے اللہ کے یہ ہے ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں کے ہے، وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین کے ہے، یغفر لمن یشاء بخش دے واسطے جس کے چاہے، ویعذب من یشاء اور عذاب کرے جسے چاہے، واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔